اور دنیا کے اندر بس یہاں سے یہ خبر، فیس بک سے یہ، واٹس ایپ سے یہ، مہنگائی، یہاں فلاں آیا، اس نے اپنا غم، اس نے غم، یہ غم اتنے خود جمع کر رہے ہیں ہم. سب سے کٹیں، ہر چیز کو چھوڑیں، اللہ سے رشتہ قائم کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو تنہائی میں ایسا بنا دے گا جیسے بنی اسرائیل کو من سلوا کھلا رہا تھا، اللہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. یاد رکھنا، وہ آپ کے رزق میں ایسی برکت ڈال دے گا کہ آپ کا نظام کیسے چل رہا ہوگا آپ کو بھی نہیں سمجھ آئے گا. چھوڑے دنیا کو انشاءاللہ. اس میں اگر دنیا کو دیکھتے رہیں گے، لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، ہمیشہ مایوس رہیں گے. اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو چکا ہے آج ہم، اگر دل سے دیکھا جائے. اور ہماری زبان سے ہم خود ایسے لفظ ادا کر رہے ہیں کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، کہ جب میں تیرا رب ہوں، موت میرے پاس، رزق میرے پاس، میں نظام اور سسٹم کو چلانے والا ہوں. جب پہلی امتوں کو میں نے آسمانوں سے رزق اتار کے دیا، تم تو میرے محبوب کی امت ہو، تم تو ان کی امت ہو جن کی برکت سے ساری کائنات کو رب نے بنایا ہے. لیکن ہمارے پہ باطل نے اتنی محنت کی اور ہمارے اندر ایسی خرابیاں پیدا کر دی. تو اسی لیے ان چیزوں کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے تو توبہ کریں اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کی طبیعت میں، جن کے مزاج میں لیکن قلندرانہ طبیعت ہو، کہ آپ جائیں تو آپ کو ایسا لگے غم ہی نہیں رہے، ایسا آپ کو کھڑا کر دیں، دل کو بیدار کر دیں، جھنجھوڑ کے رکھ دیں، اور یہ دنیا کی حقیقت آنکھوں کے سامنے واضح ہونے لگ جائے اور موت محبوب ہونے لگ جائے. مایوس نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے، کہ وہاں سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، وہاں سے انسان موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیز بیدار ہوتی ہے اور اپنے رب کو پہچاننا شروع کرتا ہے. ورنہ اللہ کو تو دنیا والوں نے ایسا بنا کے پیش کر دیا ہے کہ انسان اللہ کے در سے بھی دور ہو چکا ہے. نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ بہت پیار کرتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم گناہ نہیں کریں گے تو کوئی فرشتے کریں گے؟ ہم ہی خطا کریں گے، ہم سے گناہ ہوگا، ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم کمزوری دکھائیں گے. تبھی تو اس نے اتنی رحمت کو وسیع رکھا ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو گناہ لگ جائیں تیرے، لیکن میرے سامنے آ کے ندامت کے آنسو بہا، یا ندامت سے اتنا کہہ دے اللہ معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کر دوں. اس کی رحمت یہاں ہے. ہم کیوں خود پہ اپنی رب کی رحمت کو محدود کریں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو ایسا کریں؟ ہم نے خود کیا. اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خود مایوس ہیں، جو خود غموں کا شکار ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، پریشان ہیں، دنیا کی محبت جن کے دلوں بستی ہے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہر وقت مال کا تذکرہ، دنیا کا تذکرہ اور ٹینشن. سب کی صحبت سے ہٹیں اور نیک صحبت میں بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس جائیں. انشاءاللہ اس دنیا کی زندگی کو اللہ ہماری جنت کی مثال بنا دے گا. ایسا سکون اور مزہ آئے گا. اور پھر گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں، کسی سے نہیں ڈریں. جتنا آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ آپ کا دشمن اتنا پریشان ہوگا. جتنی آپ غیبت کریں گے اور بدلے لینے کی کوشش کریں گے اتنا آپ خود ناکام ہو رہے ہوں گے. کہ جب اللہ فرما رہا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، وہ اپنا ساتھ دکھاتا ہے، یہ نہیں. جب آپ صبر کریں گے، برداشت کریں گے، آپ کو یہاں محسوس ہوگا، ایسا اطمینان، سکون دیتا ہے کہ دل خود کہتا ہے کہ اللہ کا ساتھ آ چکا ہے. غم محسوس ہی نہیں ہوتے پھر. الحمدللہ. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ بھی توبہ کریں کہ اللہ ہم نے آپ کی ذات سے جیسا تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں بنایا، یہ ہماری کمزوری ہے. اور اپنے اعمال پہ اسی پہ اکتفا نہ کریں کہ ہم اتنا آگے بڑھیں اور 2 قدم آگے بڑھیں اور چلتے رہیں. منزل بہت خوبصورت ہے. یہ تو ظاہر ہے نا، جب اندر کے پردے اٹھیں گے تو پھر آپ دیکھنا یہ جہان بھی آپ کو مزہ کرے گا انشاءاللہ. یہاں سے جب آپ گلگت کا سفر کرتے ہیں تو گلگت پہ جب جا رہے ہوں، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں تو کیسے کیسے ویو آتے ہیں، لیکن آپ نے جانا کہاں ہوتا ہے؟ گلگت. تو ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں نیچے اتر جائیں گے، لیکن کتنے خوبصورت منظر آتے ہیں راستے میں. تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ منزل جتنی خوبصورت ہو نا تو راہیں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، اس کے منظر بھی اتنے پیارے لگتے ہیں. تو سامنے اللہ کی ذات ہو، دیدار رب کا ہو، تعلق اللہ کا، اس کے قرب کا ہم تعلق اور اس کے قرب کی منزلیں طے کر رہے ہوں، پھر تو کیفیت بدل جاتی ہے. روح نہیں رہتی ایسی، بیدار ہو جاتی ہے. دل ایسا نہیں رہتا. پھر یہ آنکھ الگ اور اندر کی آنکھ الگ اللہ کھول دیتا ہے. باطن کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے. پھر اللہ پاک الگ ہی منظر کے ساتھ سفر کرا رہے ہوتے ہیں. پھر زندگی کا لطف شروع ہو جاتا ہے. روح میں ایسی تسکین آ جاتی ہے اور ایسا لطف آ جاتا ہے کہ جو بیان نہیں کر سکتا انسان. ایسا اللہ تعالیٰ سکون دے دیتے ہیں. پھر آپ کے پاس آنے والے کو اللہ سکون عطا کریں گے.
انشاءاللہ۔ تبدیلی سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں، اور ہر بندہ اس بات کو سوچے کہ اللہ، اور اپنے آپ کو کبھی کامل مکمل نہ سمجھیں، یار ہم اتنا علم رکھتے ہیں، اتنا ہم تہجد پڑھتے ہیں، قرآن نہیں، جس کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے نا وہ بے نیاز ہے، وہ نقطہ نواز بھی ہے اور نقطہ گیر بھی ہے، یاد رکھنا۔ اس کو ایک ہی چیز پسند ہے اپنے بندے میں، وہ عاجزی ہے۔